الرحمن السلام علیکم۔ فیس بک پہ بعض دوست احباب اس حوالے سے استفسار کرتے ہیں کہ فلاں نام کا معنی بتا دیجئے اور کیا یہ نام رکھنا درست ہے یا کہ نہیں۔ تو سوچا کہ ایک ویڈیو ایسی بنا دی جائے جس میں اسلام میں جو ناموں کی اہمیت ہے اور نام رکھنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کی وضاحت کر دی جائے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے نام رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے زمانے میں ہر اس صحابی رضی اللہ عنہ اور صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تبدیل کر دیا جس کا مطلب اچھا نہیں تھا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین نام ملک الاملاک ہے، جسے ہم اردو اور فارسی میں شہنشاہ کہتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو صرف اللہ ہے، اس لیے ایسا نام تو کوئی مشرک ہی رکھ سکتا ہے۔ مغل بادشاہوں کے نام کے ساتھ اکثر شہنشاہ لگایا جاتا ہے، جو کہ قطعی ممنوع ہے۔ دوسری طرف صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے جو پسندیدہ نام ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو انبیاء کے ناموں پر نام رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، اور ایسا نام بھی ہے جسے قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا ہے، اور وہ نام ایسا ہے جو کہ اس سے پہلے اس دنیا میں کسی کا نہیں رکھا گیا، یعنی وہ نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ بعض علماء کے نزدیک اللہ کو خدا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک فارسی کا لفظ ہے جو غالباً قدیم یونانی زبان سے فارسی میں آیا ہے، یا پھر غالب گمان ہے کہ یہ زرتشت یعنی پارسی لوگوں کی قدیم جو زبان تھی اس سے آیا ہے۔ اگر ہم فارسی میں خدا کہنے کو صحیح مان لیں تو پھر ہمیں سنسکرت کے ایشور یا بھگوان اور اس طرح کے مختلف زبانوں میں جو نام رائج ہیں انہیں بھی قبول کرنا پڑے گا، لیکن اس طرح اسلامی وحدت کا تو شیرازہ ہی نکل جائے گا۔ اس لیے اللہ کو خدا کہہ کر پکارنا اکثر علماء کے نزدیک غلط ہے۔ پاکستان میں ناموں کے حوالے سے کیا بگاڑ ہے؟ پاکستان میں ہم سے جو پچھلی نسل تھی یا اس سے جو پچھلی نسل تھی اس کا تعلق فارسی سے کافی گہرا تھا، اسی وجہ سے کئی نام فارسی میں رکھے جاتے تھے، جیسا کہ سرفراز ایک نام ہے جس کا مطلب ہے بلند مرتبہ، جو کہ عربی میں یہی معنی علی کا ہے، تو اس لیے سرفراز سے بہتر ہے کہ علی نام رکھ لیا جائے، اس سے اسلامی تشخص زیادہ بہتر طور پر ظاہر ہوگا۔ تو فی زمانہ بالخصوص پاکستان میں اب عربی نام رکھے جانے لگے ہیں، جو کہ ایک اچھی روایت ہے، مگر اس کے ساتھ ہی نت نئے نام رکھنے کا ایسا رجحان چل نکلا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے نام سننے میں آ رہے ہیں۔ ہر شخص کے ذہن پہ ایک منفرد نام رکھنے کا خبط سوار ہے۔ اس کے علاوہ کافی عرصے سے نام علاقائی اور مقامی زبانوں میں بھی رکھے جانے لگے ہیں، جیسے سندھی میں، بلوچی میں، پشتو، سرائکی وغیرہ، ان زبانوں میں بھی، اور کچھ نام تو ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نے افریقی زبان سے بھی مستعار لیا ہے۔ یہ مسئلہ تو خیر اپنی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نام رکھنے کا سرے سے کوئی اصول ہی نہیں ہے، جس نے جو چاہا جیسا چاہا نام رکھ دیا۔ امریکہ اور یورپ کی اگر بات کی جائے تو وہاں نام رکھنے کا اصول ہے، یعنی سب سے پہلے تو فرد کا نام آتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے باپ کا نام آئے گا، اور پھر اس کا خاندانی نام۔ یعنی اگر کسی کا نام ولیم ہے اور باپ کا نام چارلز ہے اور اس کا خاندانی نام بریٹن ہے، تو اس آدمی کا پورا نام ہوگا ولیم چارلز بریٹن، یعنی ولیم جو چارلز کا بیٹا ہے اور جس کا خاندان بریٹن ہے۔ تو یہاں پہ ولیم کو فرسٹ نیم کہا جائے گا، چارلز کو مڈل نیم، اور بریٹن کو لاسٹ نیم یا سر نیم کہا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی مڈل نیم رکھنے کے کئی دیگر طریقے یورپ اور امریکہ میں بھی رائج ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی امریکہ اور یورپ کی۔ اب بات کریں گے عرب میں جو نام رکھنے کا اصول ہے اس کے حوالے سے۔ عربوں میں جو نام رکھنے کا قدیمی نظام رائج ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہے، یعنی یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی آپ کے بعد دادا کا نام بھی لگتا ہے اور پھر آخر میں خاندانی نام لگایا جاتا ہے۔
پہلے عرب ناموں کے درمیان میں بن یا ابن، جسے ہم ولد کہتے ہیں، یہ لگایا کرتے تھے، مگر اب یہ رواج تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب کاغذی کارروائیوں میں اتنے لمبے چوڑے نام لکھنے میں کافی وقت صرف ہو جاتا ہے۔ تو عربوں کے یہاں نام رکھنے کے 5 طریقے ہیں۔ پہلا تو ہے اسم، نام، جیسا کہ محمد، موسیٰ، ابراہیم وغیرہ۔ دوسرا ہے کنیت، عزت کا نام جو عموماً بڑے بیٹے کے نام پر رکھا جاتا ہے، جیسے طاہر کا بیٹا روحان۔ تو یہاں چونکہ کنیت رکھنے کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس حوالے سے مزید بات نہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے نسب۔ کنیت کی طرح اولاد اپنے نسبی نام پر اپنا نام رکھ سکتی ہے، یعنی طاہر کی جو بیٹی ہے وہ اپنے آپ کو بنت طاہر اور بیٹا ابن طاہر کہہ سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے لقب، جو کہ الفاظ کا مرکب ہے جس سے کوئی اسلامی خاصیت ظاہر ہوتی ہے، جیسے ہارون الرشید، عبداللہ۔ پانچویں چیز ہے نسبت، یعنی قبیلے یا کاروبار یا جغرافیے سے نسبت۔ قبیلے سے نسبت جیسے سعودی عرب میں بسنے والا قبیلہ قریش یا بنی ہاشم۔ کاروبار سے نسبت، ایسا نام جس سے کاروبار کا اظہار ہو، جیسے منصور الحلاج یعنی منصور جولاہا۔ جغرافیہ سے نسبت ایسی کہ ایسا نام جس سے رہائش یا پیدائش کا علاقہ ظاہر ہو، جیسے محمد الاصفہانی یعنی اصفہان میں رہنے والا محمد۔ تو ان طریقوں میں سے 2 یا 2 سے بھی زائد طریقے ایک ساتھ مستعمل ہوتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام اس طرح تھا: ابو محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ابن مغیرہ الجعفی البخاری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی عبداللہ اور محمد کا باپ، اسماعیل کا بیٹا جو ابراہیم کا بیٹا تھا، جو مغیرہ کا بیٹا تھا، جس کا قبیلہ الجعفی تھا اور جو بخارا کا رہنے والا تھا۔ تو میرے خیال میں پاکستان میں آج کے اس مصروف دور میں نام رکھنے کا ایک ایسا باقاعدہ نظام رائج ہونا چاہیے جس میں کم از کم پہلا نام یعنی فرسٹ نیم اور پھر خاندانی نام یہ تو ضرور ہونا چاہیے، لیکن بہتر تو یہی ہوگا کہ ہم پہلے نام کے ساتھ یعنی فرسٹ نیم کے ساتھ باپ کا، والد کا نام اور پھر خاندانی نام لکھیں۔ اس طرح کم از کم ولدیت کا اظہار ہو جاتا ہے، جس سے وراثت، اس کے علاوہ سگے رشتے اور ایسے تمام مسائل جن کا تعلق نسب سے ہوتا ہے ان کے لیے ایک واضح اشارہ مل جاتا ہے۔ لیکن آج کل کاغذی کارروائیاں چونکہ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ چھوٹا نام ہی بہتر ہے، اور پھر باپ کا نام تقریباً ہر فارم پر الگ سے لکھا جانے لگا ہے، اس لیے اگر پہلا نام اور خاندانی نام لکھ دیا جائے تو شاید یہی کافی ہو۔ ایک مسئلہ ہمارے ہاں نسوانی ناموں کا ہے، یعنی لڑکیوں کے جو نام ہوتے ہیں ان کا اصول بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کے نام کا دوسرا حصہ شادی سے پہلے کسی فرضی نام پر ہوتا ہے اور شادی کے بعد شوہر کے پہلے نام پر، یعنی بی بی یا خانم، اس طرح کے سیکنڈ نیم رکھ دیے جاتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک غیر اسلامی طریقہ ہے۔ لڑکی کا نام ہمیشہ اپنے باپ اور باپ کے خاندانی نام کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ آزادی نسواں کے علمبردار مغرب کے اکثر ممالک میں شادی کے بعد عورت کے نام میں باپ کا نام تبدیل کر کے شوہر کا نام ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس کا تشخص ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم جیسے پاکستانی اسلامی نظام کو چھوڑ کے اہل مغرب کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اور عورت کی شناخت کو بھی مٹا رہے ہیں، جس پر کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا۔ لڑکیوں کے ناموں کی بات کی جائے تو یہاں ایک اور مسئلہ غور طلب ہے کہ لڑکیوں کے جو نام ہیں ان میں خاندانی نام سے پہلے ایک سے زائد زنانہ نام نہیں آنا چاہیے، مثلا جمیلہ بطول جمالی یا زینب فاطمہ فاروقی۔ تو علماء کے مطابق اسلامی نظام کے لحاظ سے ایک لڑکے یا لڑکی کے نام کا جو دوسرا حصہ ہے وہ مؤنث صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب باپ کا نام نامعلوم ہو یا پھر وہ اولاد ایک ایسے جوڑے کی ہو جس کی شادی نہیں ہوئی۔ اب اگر کسی لڑکی کا نام نورین قدسیہ شمسی ہو اور اسے کسی وجہ سے سعودی عرب یا کسی اور عرب ملک جانا پڑے تو وہاں نورین کو قدسیہ شمسی کی ناجائز اولاد سمجھا جائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاصیہ بنت عمر کا نام تبدیل کر کے جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا رکھ دیا تھا، کیونکہ عاصیہ کے معنی ہیں نافرمان اور گنہگار۔ بات کی جائے مرکب ناموں کی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔
مرکب ناموں کی ابتدا بھی 3 صدی ہجری میں ہوئی، جب بادشاہوں نے اپنے درباریوں کو خطابات عطا کرنا شروع کیے۔ مثال کے طور پر رکن الدین، شمس الدین، شہاب الدین، اس طرح کے خطاب۔ ورنہ اسلام کے ابتدائی دور میں اس قسم کے مرکب ناموں کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ یہاں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد کا سابقہ لگانا مرکبات کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ اسلام کے مطابق یہ ایک پورا نام ہے۔ اس کو انگریزی میں لکھتے ہوئے یا تو ایک ساتھ لکھنا چاہیے اس طرح سے، یا پھر ڈیش کے ساتھ اسے ملا دینا چاہیے۔ مثلا عبد المعید کو یا تو اکٹھے اس طرح عبد المعید لکھنا چاہیے، یا پھر عبد اور ڈیش اور پھر معید لکھا جائے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم لوگ اسے پڑھیں گے تو انہیں بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ ایک مکمل لفظ ہے، ورنہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کی طرح حال ہوگا، جہاں پہ غیر مسلم کمنٹیٹرز عبد المنان کے عبدل کو پہلا نام سمجھ کر عبدل کی گردان شروع کر دیتے، یا پھر بشیر الاسلام ایک نام ہے، اس میں سے بشیر کو الگ کر دیتے ہیں اور اسے پہلا نام سمجھ کر اس کی گردان کرنے لگتے ہیں۔ تو عبدل جو کہ دراصل عبد اور الف لام سے مل کر بنا ہے، اس کا معنی تو ہے کا غلام یا کا بندہ، اور خالی الف لام کے معنی ہے کا کے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ خالی عبدل یا خالی بشیر کے معنی کیا ہوئے، اور غیر مسلموں کی کیا بات کی جائے، کیونکہ ہمارے ملک میں عبدل نام بہت عام ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر انگریزی میں نام عبد المعید صدیقی ہو تو امریکہ میں عبدل کو پہلا نام تسلیم کیا جائے گا، اور معید کو درمیانہ یعنی مڈل نیم، اور صدیقی کو لاسٹ نیم۔ اب چونکہ امریکہ میں لوگوں کو یا تو ان کے پہلے نام سے پکارا جاتا ہے یا پھر مسٹر کے سابقے کے ساتھ خاندانی نام سے، تو وہاں عبد المعید صدیقی خود بخود صرف عبدل ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، سرنیم یا خاندانی نام اہم کیوں ہے؟ جہاں تک ولدیت کی اہمیت کا تعلق ہے تو یہ بات قابل غور ہے کہ نو مسلموں کا نام تبدیل کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولدیت کو نہیں بدلا کرتے تھے، چاہے وہ غیر اسلامی نام ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خاندانی نام کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ آج بھی نو مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا خاندانی نام نہیں بدلنا چاہیے اگر وہ بالکل ہی غیر اسلامی یعنی اسلام سے متصادم نہ ہو، جیسے کہ ایک لفظ ہے اینگس یعنی محبت کا دیوتا۔ اس کے برعکس اگر خاندانی نام فلپس ہے تو اس کا معنی ہے گھوڑوں سے محبت کرنے والا، تو اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ایک اور امر قابل غور ہے کہ لڑکوں کا نام رکھتے وقت ہمارے ملک میں اکثر برکت کے لیے نام کے آگے یا پیچھے محمد یا احمد لگا دیا جاتا ہے۔ محمد اور احمد دونوں ہی بذات خود نہایت پیارے اور مکمل نام ہیں۔ علماء کے نزدیک انہیں صرف اکیلے نام کی حیثیت سے ہی استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ مزید یہ کہ اسلام میں ایک ہی شخص کے دو نام کی کہیں بھی کوئی سند نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر محمد موسیٰ یا محمد احمد جیسے نام اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتے۔ ایک اور امر کی بھی یہاں وضاحت کرتا چلوں جو کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ آخر نام رکھا کب جانا چاہیے۔ اس بارے میں دو صحیح احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، جن میں سے ایک کے مطابق عقیقے کے روز یعنی 7ویں دن، اور دوسرے کے مطابق روز پیدائش نام رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلامی طور پر ایک بچے کا نام پیدائش کے پہلے روز سے 7ویں روز تک کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اور وہ ہے کہ نام رکھنے کا پہلا حق کس کا ہے۔ تو نام رکھنے کا پہلا حق والدین کا ہے، جو کہ باہمی رضامندی سے اپنی اولاد کا کوئی بھی خوبصورت سا، کوئی بھی بامانی اسلامی نام تجویز کر سکتے ہیں۔ اگر والدین کے درمیان نام رکھنے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر باپ کا حق ہونا چاہیے کہ وہ کوئی نام تجویز کرے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے باپوں کے نام کے ساتھ بلائے جاؤ گے، لہٰذا اپنے نام اچھے رکھو۔ اس کے علاوہ والدین باہمی رضامندی سے خاندان کے کسی صاحب علم بزرگ یعنی دادا دادی، نانا نانی، پھوپھا، ماموں، خالو، تایا وغیرہ، انہیں بھی احتراماً یہ حق تفویض کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ کسی عالم دین سے بھی اس سلسلے میں مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے نام رکھے جانے چاہیے؟ تو نام رکھتے وقت ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مبارک اور بے عیب ناموں کے ساتھ عبد لگا کر کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو قرآن یا صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں، ان میں سے بعض کو بغیر عبد کے رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر بھی نام رکھے جا سکتے ہیں اور یہ مستحب ہے۔ اس کے علاوہ صحابی یا صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہم، شہداء، عالم دین اور اسی طرح کی جو مشہور اسلامی شخصیات ہیں، جو مشاہیر ہیں اسلام کے، ان کے نام پر بھی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو ہم نے پہلے ذکر کیا ان ناموں کے علاوہ کوئی بھی اچھا عربی نام جو اسلامی ہو، یعنی اس کے معنی اچھے ہوں، یعنی بھلائی، خوشی، محبت، عقل و دانش، قوت و طاقت، اس کے علاوہ سخاوت، خوبصورتی، شجاعت، سچائی وغیرہ، اور جن سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ یہ فرد مسلمان ہے، وہ نام رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کون سے نام نہیں رکھے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ایسا نام جو غیر عبد کے ہو، یعنی عبد کے سابقے کے بغیر نہیں رکھنا چاہیے، جیسے احد، رحمان وغیرہ۔ اور اللہ کے کسی بھی ایسے نام کے ساتھ عبد لگانا جس کے بے عیب ہونے کی کوئی صحیح سند نہ ہو، جیسا کہ عبد الموجود، عبد المقصود، اور کسی بھی غیر اللہ کے ساتھ عبد یا غلام لگا کر نام لکھنا، جیسے عبد النبی، عبد الرسول، غلام رسول، غلام علی، عبد المطلب، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ علماء کے نزدیک اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر انسان صرف اور صرف اللہ کا بندہ اور اللہ ہی کا غلام ہے۔ اسی طرح عطا حسین، جسے ہم مختصراً عطا حسین کہتے ہیں، یعنی حسین کا عطا کردہ، عطا محمد، محمد کا عطا کردہ، انعام الحسن، حسن کا انعام، یا عنایت حسین، حسین کا عنایت کردہ، اور اسی قسم کے دیگر نام نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ عطا اور انعام صرف اللہ کی طرف سے۔ مزید وہ نام ہیں جو بے معنی ہیں مگر بہت عام ہیں، یعنی رحیم اللہ، اللہ کا رحم کرنے والا، رحیم الدین، دین کا رحم کرنے والا، اسلام الدین، دین کا اسلام، انہیں بھی رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب ایک عام نام ہے عابد علی، اس کا مطلب ہوا کہ علی کا عبادت کرنے والا۔ سجاد حسین کا مطلب ہوا حسین کا سجدہ کرنے والا۔ ساجد علی کا مطلب بھی اسی طرح سے ہے۔ تو علماء کے نزدیک اس طرح کے نام بلا شبہ ممنوع ہیں۔ ایسا کوئی بھی نام جس کے معنی اچھے نہ نکلتے ہوں۔ بعض حضرات قرآن سے نام نکالتے ہیں اور آنکھ بند کر کے جس بھی لفظ پہ انگلی پڑ جائے وہی رکھ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی قطعی غلط ہے، کیونکہ قرآن میں تو خنزیر، گدھا، سانپ، کوا، ٹڈیاں، مکھی، عذاب، جہنم اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی شامل ہیں۔ تو اگر انگلی ان پہ پڑ جائے تو کیا یہ نام رکھ لیے جانے چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور تمام عالم کے لیے رشد و ہدایت کی کتاب ہے، یہ نام رکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کی کسی صورت پر بھی نام رکھنے کو ناپسند کیا جاتا ہے، جیسا کہ طٰہٰ، یاسین وغیرہ۔ یہ حروف مقطعات جو ہیں، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایسا کرنے کی سند کسی بھی صحیح حدیث سے یا کسی بھی صحابی کی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ حروف مقطعات جیسے الف لام میم، حا میم، الف لام را، یہ سب صرف حروف ہیں، حروف مقطعات۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نام رکھنے سے منع فرمایا ہے: یاسر یعنی آسانی، نافع منافع، افلاح یعنی خوشحالی، یعلا اور برکہ یعنی برکت۔ کیونکہ اگر کوئی یہ نام لے کر ان کے بارے میں پوچھے گا اور وہ نہیں ہوں گے تو جو جواب ملے گا وہ اس طرح سے ہوگا کہ یہاں یاسر یعنی آسانی نہیں ہے، یا یہاں کامیابی یا منافع یا خوشحالی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان ناموں اور ان سے ملتے جلتے معنی والے جو نام ہیں انہیں رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح اسلام بھی نام نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی نے سوال کیا کہ اسلام زندہ ہے اور اگر وہ شخص مر چکا ہو تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ تسمیہ المولود میں اس بنیاد پر علماء دین نے ان ناموں کو بھی ناپسند فرمایا ہے، جیسے نور الدین، دین کا نور، ضیاء الدین، دین کی روشنی، سیف الاسلام، اسلام کی تلوار،
اس کے علاوہ نور الاسلام، اسلام کا نور، شہاب الدین، دین کا دہکتا ہوا آگ کا گولا، اور ذہب الدین، دین کا سونا۔ اس کتاب میں لڑکیوں کے ایسے نام ہیں جن میں حسن و شباب کا مطلب نکلتا ہے، وہ ناپسندیدہ قرار دیے گئے ہیں، جیسا کہ احلام، عریج، عبیر، غادہ، نہاد، اس طرح کے نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے جن کا مطلب بہت زیادہ پاک، متقی یا بہت دیندار نکلتا ہو، یعنی اپنے آپ ہی اپنی پاک دامنی کی تعریف کرنا۔ بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ یعنی پاک دامن، پارسا، نیکی بھلائی جس کا مفہوم ہے، اس نام کو بدل کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا رکھ دیا تھا۔ اسی طرح سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی پہلے برہ تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہنا ناپسند تھا کہ جیسے پاک دامنی یا پارسائی یا بھلائی یا نیکی چلی گئی یا وہ فلاں کام کر رہی ہے۔ یہود اور نصارہ یا کسی بھی دیگر مذہب کے لوگوں جیسا یا اس سے ملتا جلتا نام رکھنا، جیسے ڈیوڈ، پال، ایڈم وغیرہ، اس طرح نام رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ اس کے علاوہ کفار کے نام پر نام رکھنا، جیسے فرعون، شداد، کرشن، رام، اور ایسا کوئی نام جسے کفار نے دیا ہو۔ اس کے علاوہ ملائکہ کے ناموں پر بھی نام رکھنے کو ناپسند کیا گیا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل وغیرہ۔ اس کے علاوہ مرکب ناموں سے بالخصوص اردو الفاظ کے ساتھ اجتناب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر چراغ دین۔ یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ ہارون الرشید اور مامون الرشید دراصل مرکب نام نہیں ہیں۔ الرشید ہارون اور مامون کا خاندانی نام تھا۔ ہمارے یہاں اب یہ ایک پورے نام کی حیثیت سے رکھا جانے لگا ہے۔ مرکب ناموں میں ایک ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے، یعنی اسلام الدین۔ اس کے معنی ہوئے دین کا اسلام۔ اب کوئی پوچھے کہ یہ کس قسم کا نام ہے؟ اردو اور فارسی الفاظ کے ساتھ دین کا لاحقہ تو بالکل بھی نہیں لگانا چاہیے۔ کئی ویڈیوز میں ہم اس حوالے سے بحث بھی کر چکے ہیں، تو عربی الفاظ کے ساتھ بھی احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ اب بعض نام ایسے ہیں جن کے کوئی معنی ہے ہی نہیں، سرے سے کوئی معنی نہیں، اس لیے ان کو بھی نہیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ رخسانہ، نہ یہ عربی ہے نہ فارسی۔ زرینہ، یہ نہ عربی ہے نہ فارسی۔ زر یا روسی راز سے کسی نے نکالا ہوا ہے۔ ریشمہ، یہ نہ عربی ہے نہ فارسی ہے۔ اسی طرح شاہینہ ہے، شاہین سے نکلا ہے، مگر جس طرح چیتا کا مؤنث چیتی نہیں ہوتا اور بندر کا مؤنث بندری نہیں ہوتا، اسی طرح عربی لفظ شاہین کا مؤنث بھی شاہینہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نازلی، روبینہ، شاید یہ کسی نے انگریزی کے لفظ روبی سے نکالا ہے۔ اس کے علاوہ انیلا نہ تو کوئی لفظ ہے بلکہ اردو میں نا تجربے کار کو کہتے ہیں۔ تہمینہ، یہ بھی کسی زبان کا لفظ نہیں۔ علیزہ، اسے کچھ لوگ علی کی بیٹی کے معنی پہناتے ہیں، یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ ایلزابتھ کا مخفف ہے۔ ایان ایک افریقی نام ہے، اسلامی نام نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ پرانے نام ہوا کرتے تھے، رحیمن، کریمن، شریفن، حبیبن، ان کا صحیح مؤنث رحیمہ، کریمہ، شریفہ وغیرہ ہے۔ ایسے نام رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں آج کل انٹرنیٹ سے دیکھ کر نام رکھنے کا رواج بھی کافی زور پکڑ گیا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ویب سائٹ کتنی معتبر ہے اور کس عالم نے وہ نام چھاپے ہیں یا وہ نام شائع کیے ہیں، اس لیے اس امر کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ نام کے جز کیا ہونے چاہیے۔ پہلے نام کے ساتھ تو خاندانی نام لازماً لگانا چاہیے، لیکن احسن یہی ہے اس کے باپ کا نام بھی درمیان آئے، یعنی فرسٹ نیم، پہلا نام، پھر باپ کا نام اور پھر خاندانی نام۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد کا سابقہ لگانے کے بعد صحیح تلفظ ہونا کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ عبد کی ترکیب پر جتنے نام رکھے جاتے ہیں ان کا تلفظ جاننے کے لیے عربی زبان اور اس کی گرامر کا تھوڑا بہت علم ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ نام بلائے بھی غلط جاتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں،
عربی زبان میں کل 28 حروف تہجی ہیں، جن میں سے 14 حروف شمسی ہیں اور 14 قمری حروف ہیں۔ قمری حروف الف با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم ہا واو اور یا۔ شمسی حروف کون سے ہیں؟ تا ثا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا لام اور نون۔ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام نام جو قمری حروف سے شروع ہوتے ہیں، ان کے شروع میں عبد کے ساتھ لام بھی پڑھا جائے گا، یعنی عبدل پڑھا جائے گا، جیسا کہ عبداللہ کو عبداللہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح عبد الباقی، اس میں بھی لام کو پڑھا جائے گا، عبد الباقی پڑھا جائے گا۔ عبد المنان، اسے بھی عبد المنان پڑھا جائے گا۔ لیکن وہ تمام نام جن کی شروعات شمسی حروف سے ہوتی ہے، ان میں لام لکھا تو جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا۔ یہ قاعدہ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ تو عبد کا دال اللہ کے نام سے پہلے حرف سے مل جائے گا، جیسا کہ عبد الرحمن، الف لام لکھنے میں تو آ رہا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اسے عبد الرحمن پڑھا جائے گا۔ عبد الصمد، اسی طرح عبد الشکور، اسی طرح عبد السلام۔ اور ان ناموں کو انگریزی میں لکھتے وقت بھی احتیاط کرنی چاہیے اور یوں لکھنا چاہیے جیسا اسکرین پر لکھا دکھائی دے رہا ہے، یا تو ملا کر یا پھر ڈیش کے ساتھ۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر کہیں سہون کسی غلطی کا ارتکاب ہو گیا ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور دوسرا یہ کہ کہیں بھی کسی فقہ کی دل آزاری کا مقصد قطعی نہیں ہے، بلکہ اس کاوش کے نتیجے میں امید یہ ہے کہ اگر ان ہدایات پر عمل ہو تو یقیناً پاکستان میں نام رکھنے کا ایک ایسا نظام تشکیل پایا جائے جو اسلامی بھی ہو اور بین الاقوامی طور پر قابل قبول بھی ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔